علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے اور جو معاشی جو ہب ہے ملک کا اس میں ہے، انتشار کی صورتحال ہے، قوم تقسیم ہوئی ہے کہ قوم بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی، حکومت بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ یعنی کہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ شہزاد صاحب ان جلسوں کا کامیاب ہونا، قوم بھی بٹی ہوئی ہے نا پھر کہ حصوں میں تقسیم ہے۔ حکومت ظاہر ہے ایک جو ہے حکومت اپنی جو ہے مدت پوری کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن اپوزیشن ایسا کرنے نہیں دینا چاہتی۔ پھر کراچی کی جماعت ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی انتشار کا شکار ہے۔ ایک دھڑا چاہتا ہے کہ ایم کیو ایم وفاق کے ساتھ رہے، ایک چاہتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ رہے، اور سندھ گورنمنٹ کے ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی جا کے ان کو اور پیشکش کی کہ ہاں ذرائع کے مطابق کہ وہ انہوں نے 60-40 کا جو فارمولہ ہے وہ آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہزاد صاحب ایک پیکج نہیں ہے یہ کراچی کے لیے؟ اور پھر حکومتی جو صورتحال ہے، آپ اس پہ کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر سندھ گورنمنٹ نے ہمیں یہ آفر کی ہے کراچی کے لوگوں کو یا ایم کیو ایم کو، کراچی کے لوگوں کو یہ آفر ہے یہ کہ 60-40 کا جو فارمولہ ہے کوٹا سسٹم کے تحت جو طے ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اور پہلے تو کافی عرصے عمل رہا لیکن پیپل پارٹی کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اگر پیپل پارٹی یہ یقین دہانی کرا رہی ہے تو یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ اور دیکھیں، ہم سندھ میں رہتے ہیں، ہم اسلام آباد میں نہیں رہتے، اور ہم جو ہے نہ ہم وفاق پہ رہتے ہیں۔ اب یہ جو 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم کے تحت سب کچھ جو ہے صوبے کے پاس ہے، سارے پاور صوبے کے پاس ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں، صوبہ جو ہے تقریباً ایک ملک ہے، اور وہ یعنی کہ ایک ریاست ہے۔ اور یہ اب وہ پاکستان میں جو 18ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان میں جو ہیئت بنی ہے، جو پوزیشن بنی ہے، جو صوبوں کی صورتحال بنی ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ صوبے ایک کنفیڈریشن بن گئی ہے۔ یعنی کہ یہ کنفیڈریشن ہے، اور یہ ہی جو مطالبہ ہے، یہ مطالبہ جب شیخ مجیب نے 6 نکات کی صورت میں کیا تھا تو وہ اس کو غدار قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا ایک سندھی بلوچ پختون فنڈ بننا تھا، جس کے سربراہ ممتاز بھٹو تھے، حفیظ پیرزادہ اس میں شامل تھے، عطا اللہ مینگل تھے، اور دوسرے بلوچ سیاستدان تھے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ کنفیڈریشن قائم کی جائے، تو وہ کنفیڈریشن تو اس وقت تو قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ 18ویں ترمیم تو کنفیڈریشن سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی 18ویں ترمیم کے جو بھی یعنی کہ مضمرات ہیں، جو اس کی یعنی کہ خرابیاں ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ہمیں تو حالات کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور یہ اگر سندھ گورنمنٹ خود یہ آفر کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی آفر ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ شہزاد صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اتنی بار دھوکہ کھانے کے بعد دیکھیں، ایک جو مخالفت کر رہا ہے گروپ، اس کا کہنا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہم سے اتنے معاہدے کیے، اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کلاڑی تو آپ نے پی ٹی آئی سے بھی کر کے مار لی، اب تک کیا حاصل کر لیا؟ آپ کو چلنا اب نیا فارمولہ جو آپ نے ہی 18ویں ترمیم ایم کیو ایم کی مرضی سے منظور ہوئی ہے، جب ایم کیو ایم کی مرضی سے یہ ہوا ہے تو پھر آپ نے اپنی پلاننگ کیوں نہیں کی اس طرح کی کہ جناب ہم جو ہے، اب آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی سیٹوں پہ حکومت انحصار کر رہی ہے اور آپ اس پہ کراچی کے لیے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، آپ کو یا تو ایبسٹین کرنا چاہیے تھا، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ 18ویں ترمیم بالکل منظور کر لیں، اکثریت رائے سے منظور کر لیں، یا بالکل یونانیمس منظور کر لیں، لیکن یہ کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم کو تسلیم کر لیا تو 18ویں ترمیم کے تحت اب جو یہاں گورنمنٹ ہے اس کو بھی آپ تسلیم کریں، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی جو یہاں سے 1000 میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے کیسے مسائل حل کر سکتا ہے؟ آپ کے مسائل یعنی کہ دیکھیں، یہ ہم مقامی حکومت کی بات کرتے ہیں، لوکل سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو لوکل سسٹم تو یہی ہے نا کہ اس وقت آپ سندھ میں رہ رہے ہیں اور کراچی میں رہ رہے ہیں، تو سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے، تو کراچی میں ہی آپ اپنے مسائل حل کرائیں۔ شہزاد صاحب، ابھی دیکھیں امین الحق بھی تھے، اور یہ باقی وزیر جو ہمارے جو ہیں علی زیدی صاحب، انہوں نے جو ہے وہاں جو ہے فائر ٹینڈر کی ایک تقریب ہوئی ہے،
اس میں انہوں نے اور اسد عمر نے کہا کہ اسد عمر نے اعلان کیا کہ ہم آئندہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے لڑیں گے. دیکھیں یہی ہے نا، تو جو ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور جو پلانر ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ لڑیں گے؟ آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ ہمارے ووٹ کی ڈکیتی ہو گئی. ڈکیتی بھائی تمہارے ووٹ کی ڈکیتی جس نے کی، تم نے جو ووٹ بچے تمہارے وہ بھی اسے دے دیے. جی اسی ڈاکو کے ساتھ آپ شامل ہو گئے جس نے آپ کے ڈاکو آپ کو لوٹا. آپ کا ووٹ بینک کس نے لوٹا؟ پی ٹی آئی نے لوٹا نا. آپ کا الزام آپ نے جو بچے تھے وہ بھی اسی کو دے دیے کہ یہ سب لے جاؤ. اس کے بعد آپ بھی مل گئے ان کے ساتھ جا کے. آپ یہ دیکھو کہ اس قوم کو، اس نسل کو، اس مہاجر کا جو آپ نے نعرہ لگایا ہے، اس مہاجر کو آپ نے دیا کیا؟ علیحدہ ہی کرنے کے علاوہ کچھ دیا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے ان کا مستقبل؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب تو جو مہاجر نعرے کے قائد ہیں وہ بھی اب اپنے آپ کو قائد سندھو دیش بولتے ہیں. تو اب یہ تو آپ کا نعرہ فیل ہو گیا نا. تو یہ نعرے کی حد تک رہا اور اس نعرے نے کراچی کو یا کراچی میں رہنے والوں کو کچھ نہیں دیا. تو اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے 2.5 سال میں آپ کو کراچی کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. اب یہ فائر ٹینڈر دیے ہیں. دیکھیں یہ کراچی کے مسئلے کا حل فائر ٹینڈر نہیں ہے. کراچی کا مسئلے کا حل جو ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں. کراچی والوں نے کتنا دل وسیع کیا اپنا کہ جو ہے ان کو جو ہے پی ٹی آئی کو کراچی کا مینڈیٹ مل گیا. تو یہ تو وسیع ہوا نا کراچی کے جو ووٹ بینک ہے. اب آپ یہ دیکھیں اکثریت تو اردو بولنے والوں کی ہے، اس سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں. اکثریت نے تو ووٹ پڑے، اکثریت نے تو اکثریت ان کی ہوئی نا. تو اب سندھی مہاجر پٹھان پنجابی والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو وفاق کی بات ہو رہی ہے، اور جب وفاق میں شامل ہو گئے ہیں اور سب ایک ہو گئے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا، شہر کی ترقی، ملک کی ترقی کے لیے اپنا. دیکھیں پیپلز پارٹی سے تو جب آپ لڑیں گے تو پھر وہ کراچی کے لیے کردار کیوں ادا کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں سندھ کے اندر اگر ہمیں رہنا ہے، اور کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، اور کراچی میں تمام قومیتیں رہتی ہیں. پنجابی بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، ہزارے وال بھی رہتے ہیں، پنڈی وال بھی رہتے ہیں، کشمیری بھی رہتے ہیں. تو یہ ہم جب بات کرتے ہیں کراچی کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہ یہ ساری قومیتوں کی بات ہوتی ہے. اگر روزگار دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کسی ایک کمیونٹی کے روزگار کی بات ہے، بلکہ یہ کراچی میں رہنے والے، اگر 60-40 کا ریشو ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کمیونٹی کو روزگار ملے گا، بلکہ کراچی میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کو روزگار ملے گا. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کراچی میں مل جل کر رہیں، پھر اس کے بعد سندھ میں مل جل کر رہیں، تو پھر یہ آپ کے مسائل جو ہے وہ کچھ حل ہو سکتے ہیں. اب یہ گندگی کا مسئلہ ہے، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہو جاتا ہے ایم کیو ایم کا یا کراچی کی جماعتوں کا، یہ کراچی میں تمام جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، سیوریج کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور یہ گندگی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. سندھ میں آپ کی اکثریت ہے، اب کراچی میں اور شہری علاقوں میں آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ وہاں سے ووٹ لے لیتے ہیں، اور وہ بھی اب اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. ابھی جو دھڑے بندی ہو رہی ہے کہ سندھ کے ساتھ رہیں یا وفاق کے ساتھ، تو بات تو یہی ہے کہ دیکھیں آپ کا سندھ کے ساتھ جینا ہے، مرنا ہے. سندھ سے علیحدگی کا تصور آپ جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے. نہیں وہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے، اور یہ ناممکن بنایا بھی آپ نے ہے 18ویں ترمیم کو دیکھیں نا. اور تمام جب آپ صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ اگر یعنی کہ اگر کراچی اگر سندھ سے حل ہو جاتا تو کراچی کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو کیا کہتے ہیں جب سارے پاور تھے کیا کہتے ہیں کراچی کے پاس مشرف کے دور میں، اور اس کے بعد تو پھر کراچی کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو کراچی دیکھتے رہے مشرف کے دور میں تو کراچی الگ ہی تھا، بند ہو گئی اور ساری چیزیں. نہیں یہ جو حال ہوا، جو پھر الٹیمیٹ جو یہ جو اس وقت گندگی، سیوریج، ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں، ٹرین سسٹم نہیں، کوئی سسٹم نہیں، ٹرام وے سسٹم آپ نے ختم کر دیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ الگ ہو گئے یا کراچی کو وفاقی تحمیل میں دے دیا گیا یا کراچی کو صوبہ بنا دیا گیا تو اس سے کوئی ایسا آپ کا کہ مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ کراچی میں لوگ تو وہی ہیں، اور لوگ جو بھی کچھ ہیں لوگ ان کی سوچ یہی ہے کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. حالانکہ وفاق سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو سندھ سے ہے، سندھ گورنمنٹ سے ہے. تو ہمیں جو ہے سندھ کی بات کرنی چاہیے، اور جو پیپل پارٹی کی جو وہ ہے تجویز اس کو مان لینا چاہیے.
تو ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی آج سندھ اور کراچی جو ہے اس صورتحال پہ جا کے پہنچا ہے. نہ ایم کیو ایم اپنا وجود قائم کر رکھ سکی ہے, نہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکی اپنی قوم کے لیے, اپنے شہر کے لیے. شہروں کے دعوے دار ہیں نا, تو بھائی شہروں کی حالت بدلنے میں بھی کوئی نہیں ہوا. آج یہ حال ہے کہ بھیک مانگنے پر وہ لوگ آ گئے ہیں جو 18-20 گریڈ کے ایماندار ہیں. سب تو چور نہیں ہوتے, نہ سب چور ہیں. ان کے گھر میں بات یہ کہ ان کو اپنا گھر چلانا ہے, تعلیم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, ان کو تنخواہیں چاہیے, وقت میں تنخواہیں نہیں ملیں گی. ان کے جو حالات جس طریقے سے ہو گئے ہیں کراچی میں, تو بہت صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے بیٹھنا چاہیے, بات کرنا چاہیے, سندھ حکومت سے بھی بات کرنا چاہیے, آپ کو وفاق سے بھی بات کرنا چاہیے. اور جب وفاق کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے وفاق میں بیٹھ کے جو ہے سندھ میں کیا تبدیلی لے آئے آپ, یا کون سا ایسا دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے آپ, تو اختیارات جب آپ کے پاس نہیں ہیں, جس کے پاس اختیارات ہیں اسی سے آپ بات کریں گے. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.